استغفراللہ پڑھتے ہو پھر بھی پریشان رہتے ہو، یہ 3 غلطیاں چھوڑ دو، حالات بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کی زندگی میں کبھی غم نہ آیا ہو، کبھی پریشانی نہ آئی ہو، کبھی دل ٹوٹا نہ ہو، کبھی آنکھوں سے آنسو نہ بہے ہوں۔ ہر انسان اپنی اپنی آزمائش سے گزر رہا ہے، کوئی رزق کی فکر میں ہے، کوئی اولاد کی فکر میں ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی گھر کے حالات سے تنگ ہے، تو کوئی اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک لفظ ایسا ہے جو ہر مسلمان کی زبان پر بار بار آتا ہے، اور وہ لفظ ہے استغفراللہ۔ بہت سے لوگ دن میں سینکڑوں مرتبہ استغفراللہ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ صبح و شام استغفار کرتے ہیں، بہت سے لوگ نماز کے بعد استغفار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، آخر میری بے چینی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ آخر میرے حالات میں وہ تبدیلی کیوں نہیں آتی جس کی مجھے امید تھی؟ آخر میرے دل کو وہ سکون کیوں نہیں ملتا جس کی میں تلاش کر رہا ہوں؟ ناظرین، یہ سوال آج صرف آپ کا نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا سوال ہے، اور اس سوال پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن اپنی زندگی کی بعض ایسی غلطیوں کی طرف توجہ نہیں دیتا جو اس کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف الفاظ دہرا دینا ہی کافی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی دیکھتا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور بندے کی سچائی کو بھی دیکھتا ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، اگر کوئی مریض صرف دوا خریدتا رہے مگر اسے صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے تو کیا وہ صحت یاب ہو جائے گا؟ اگر کوئی انسان بہترین بیج زمین میں ڈال دے لیکن زمین کی دیکھ بھال نہ کرے تو کیا اچھی فصل ملے گی؟ اسی طرح اگر کوئی انسان صرف زبان سے استغفار کرتا رہے مگر اپنی زندگی کی کچھ بنیادی غلطیوں کی اصلاح نہ کرے تو اسے اپنے اعمال کا جائزہ ضرور لینا چاہیے، کیونکہ اسلام صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ عمل کا بھی نام ہے، صرف دعا کا نام نہیں بلکہ کوشش کا بھی نام ہے، صرف توبہ کا نام نہیں بلکہ گناہ چھوڑنے کے عزم کا بھی نام ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لوں تو میری زندگی کے تمام مسائل فوراً ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اس کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے، اپنے دل کی صفائی بھی ضروری ہے، اپنے اخلاق کی بہتری بھی ضروری ہے، اور اپنے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ جب یہ سب چیزیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تو انسان کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے اور اس کی زندگی کا رخ بھی بدلنا شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس کی پریشانی کا سبب باہر نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر موجود بعض کمزوریاں ہیں جنہیں وہ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ شاید مجھے اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، شاید مجھے اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، شاید مجھے اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، شاید مجھے اپنے رب کی طرف پہلے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ لوٹنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بہت ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندے کی آہ بھی سنتا ہے۔ لیکن بندے کو بھی اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اعمال پر نظر ڈالنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میری زندگی میں کوئی ایسی عادت تو نہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہونے سے روک رہی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کی کامیابی اور اس کے سکون کے درمیان صرف چند غلط فیصلے حائل ہوتے ہیں۔ اگر وہ انہیں پہچان لے اور اللہ سے سچی توبہ کر لے تو اس کے دل میں امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہونے لگتی ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط،
پہلے سے زیادہ مطمئن اور پہلے سے زیادہ اپنے رب کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، اب ان باتوں کی طرف آتے ہیں جن پر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ استغفار صرف زبان سے نہ ہو بلکہ دل بھی اس کے ساتھ شامل ہو۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان صرف استغفار کہہ رہی ہوتی ہے لیکن دل کو اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، آنکھوں میں ندامت نہیں ہوتی اور زندگی کو بدلنے کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ حالانکہ سچی توبہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے اور وہ اپنے رب سے معافی بھی مانگتا ہے اور یہ ارادہ بھی کرتا ہے کہ دوبارہ اسی غلطی کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ اگر کبھی کمزوری کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو بھی وہ مایوس نہیں ہوتا بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، دوسری بات اپنے معاملات کی اصلاح ہے۔ بعض لوگ استغفار تو کرتے ہیں لیکن ان کی زبان جھوٹ سے باز نہیں آتی، ان کے دل میں حسد رہتا ہے، ان کے معاملات میں دھوکہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، والدین کو ناراض رکھتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ صرف الفاظ دہرانے سے سب کچھ بدل جائے گا۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ عبادت کے ساتھ کردار کی اصلاح بھی ضروری ہے، کیونکہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اگر انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، اپنے معاملات کو درست کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے تو اس کی عبادت کا اثر بھی اس کی زندگی میں نمایاں ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، تیسری بات اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور صبر ہے۔ بعض لوگ چند دن استغفار کرتے ہیں پھر فوراً نتیجہ نہ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہر دعا اور ہر عبادت کا وقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا فرماتا ہے، کبھی کچھ دیر بعد اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے بندے کا کام اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، نیک اعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ نتیجہ کب اور کس صورت میں ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیے، استغفار صرف مشکلات کے وقت پڑھنے کا عمل نہیں بلکہ ایک مومن کی روزانہ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ گناہوں سے محفوظ تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے، عاجزی اختیار کرنے اور اپنے دل کو صاف رکھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب انسان ہر روز اپنے رب سے کہتا ہے، اے اللہ، مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی انہیں معاف فرما، تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکبر کم ہونے لگتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار آپ کی زندگی کا خوبصورت حصہ بن جائے تو اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کریم سے تعلق مضبوط کیجیے، صبح و شام کی دعاؤں کو معمول بنائیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، حلال رزق کمانے کی کوشش کیجیے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیجیے اور ہر رات سونے سے پہلے چند لمحات اپنے پورے دن کا جائزہ لیجیے کہ آج میں نے کون سی نیکی کی اور کون سی غلطی کی۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور دل میں یہ پکا ارادہ کیجیے کہ کل میں پہلے سے بہترین انسان بنوں گا۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے مزید قریب لے جاتا ہے اور اس کے دل میں امید، سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔